اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاٹھو بچو السلام علیکم. کلاس 8 سبجیکٹ اردو. رات اسی لیسن پڑھمز نوبل انعام کی کہانی. ام لیسن ہند اوڑ سبق اس پڑھنے تو پانس برونٹ کن پنن اردو تو اس پڑھو یوتان اس رات پڑھا ام برکن پڑھو. انعام کو قائم کرنے والے الفریڈ نوبل سویڈن کے رہنے والے تھے. ان کی پیدائش سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں 21 اکتوبر 1833 عیسوی کو ہوئی. 1896 عیسوی میں 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. الفریڈ نوبل کے والد ایک تاجر تھے جو الفریڈ کی پیدائش کے وقت دیوالیہ ہو گئے تھے. یوں تو وہ بہت پڑھے لکھے اور ذہین تھے مگر تجارت کا کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے رہی صحیح پونجی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. الفریڈ نوبل 9 برس کے ہوئے تو ان کے گھر والے غریبی سے تنگ آ کر وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. وہ سینٹ پیٹرز برگ چلے گئے. یہ شہر اس زمانے میں روس کا دارالسلطنت تھا. کچھ عرصے تک تو الفریڈ کی تعلیم گھر پر ہی ہوتی رہی. جب گھر کے مالی حالات اچھے ہو گئے تو وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے. انہوں نے یورپ بھر کا دورہ کیا اور کئی زبانیں سیکھیں. اب وہ اپنے والد کے ساتھ سائنس کے تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگے. 29 سال کی عمر میں جب وہ انجینئرنگ اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے تو انہوں نے نائٹرو گلیسرین دریافت کی. نائٹرو گلیسرین کی ملاوٹ سے انہوں نے 1867 عیسوی میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا. ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود ہے جس کی ذرا سی مقدار بڑے سے بڑے پہاڑوں کو منٹوں میں اڑا سکتی ہے. خود الفریڈ کے چھوٹے بھائی کی موت ڈائنامائٹ کا گولہ پھٹنے سے ہوئی تھی. ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بے حد مشکل تھا لیکن الفریڈ نے وہ ترکیب بھی ڈھونڈ لی جس سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظت کے ساتھ لیا جا سکے. الفریڈ نوبل بہت محنتی تھے. وہ رات دن کام میں لگے رہے تھے. انہوں نے اپنی محنت سے بہت دولت پیدا کی. وہ بہت فراغ دل بھی تھے. انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدوروں کے رہنے کے لیے اچھے ہوادار مکان بنوائے اور اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی شریک کیا. الفریڈ نے ڈائنامائٹ کی ایجاد اس لیے نہیں کی تھی کہ کہیں اسے جنگ کے لیے استعمال کیا جائے اور انسانی بستیوں کو تباہ برباد کیا جائے. اس ایجاد سے ان کا مقصد یہ تھا کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑ کر پتھر مہیا کیے جائے اور کانوں سے دھاتیں برآمد کی جائے. الفریڈ نوبل کو جنگ سے بے حد نفرت تھی. ان کی دلی خواہش تھی کہ دنیا کی تمام قومیں آپس میں امن و صلح کے ساتھ رہیں. اسی لیے ہر سال امن انعام اس شخص کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دے. الفریڈ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر اس کا انتقال ہو گیا. اس سانحے کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت نیک کاموں کے لیے وقف کر دی. انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی اور یہ وصیت کی کہ ان کی آمدنی سے ہر سال انعامات دیے جائیں. لہذا ان کی وصیت کے مطابق ہر سال دنیا کے بڑے سائنسدانوں، ادیبوں، ماہرین اقتصادیات اور امن کے لیے کام کرنے والوں کو یہ انعامات دیے جاتے ہیں. قائم کرنے والے الفریڈ نوبل سویڈن کے رہنے والے تھے. ان کی پیدائش سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں 21 اکتوبر 1833 عیسوی کو ہوئی. 1896 عیسوی میں 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. یس الفریڈ نوبل اوس یہ سویڈنک روزن وول. یہ اتی زامت 21 اکتوبر 1833 عیسویس مز. 1897 عیسویس مز اوس یہ 63 وور تو ام دہ مود. الفریڈ نوبل کے والد ایک تاجر تھے. ام سند مول ہسا اوس اخ تاجر جو الفریڈ کی پیدائش کے وقت دیوالیہ ہو گئے. یوں تو وہ بہت پڑھے لکھے اور ذہین تھے مگر تجارت کا کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے رہی صحیح پونجی بھی ہاتھ دھو بیٹھے.
یہ ہسا اوس اخ تاجر مگر امس یہ ہسا اوس بڑ ذہین تجارت اوس یہ کران مگر امس نسا اوس امیک کانٛہہ تجربہ. الفریڈ نوبل 9 برس کے ہوئے تو ان کے گھر والے غریبی سے تنگ آ کر وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. ییٚلہِ ہسا یہ 9 وُہر ووت الفریڈ نوبل ام سٕنٛدۍ گرِکۍ ہسا آیہِ ییٖژاہ غریبی سۭتۍ تنگ یِم ہسا گٔے وطن چھوڑنے خٲطرٕ مجبور مگر وطن تراونہٕ خٲطرٕ گٔے مجبور. وہ سینٹ پیٹرز برگ چلے گئے. یہ شہر اس زمانے میں روس کا دارالسلطنت تھا. ام ہسا گئی ات پہ سینٹ پیٹرز برگ یہ ہسا اس روسٕچ ام سات راجدھانی اخ. کچھ عرصے تک تو الفریڈ کی تعلیم گھر پر ہی ہوتی رہی. کینچس ٹائمس ہسا روز ام سن تعلیم گری پرناوان. جب گھر کے مالی حالات اچھے ہو گئے تو وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئی. کینچ ٹائم پتہ ہسا یہز گرچ حالات گئی ٹھیک تو یہ ہسا تروک پڑھنے خاطر. انہوں نے یورپ بھر کا دورہ کیا اور کئی زبانیں سیکھی. یہ ہسا پھیور سرسا یورپس بے ہیچن واریاہ کی زبان. اب وہ اپنے والد کے ساتھ سائنس کے تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگے. 29 سال کی عمر میں جب وہ انجینئرنگ اور کیمسٹری سے ماہر ہو گئے تو انہوں نے نائٹروگلسرین دریافت کی. یہ ہسا لوگ پت مالس ست کی تجربات کرنے 29 اور ووت جب وہ انجینئرنگ اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے تو انہوں نے نائٹروگلسرین دریافت کی. پتہ ہسا کور ام دریافت یہ نائٹروگلسرین کی ملاوٹ سے انہوں نے 1867 عیسوی میں ڈائنامائٹ 1867 عیسویس مز ہسا کور ام ڈائنامائٹ ایجاد. ڈائنامائٹ ہسا اک قسمک اخ بارود آسان جس کی ذرا سی مقدار بڑے سے بڑے پہاڑ کو منٹوں میں اڑاسان. یہ ام قسمک بارود آسان یہ ہسا ہیک منٹن مز اکس بڑس پہاڑس ختم کرت. خود الفریڈ کے چھوٹی بائی کی موت ڈائنامائٹ کا گولہ پھٹنے سے ہوئی تھی. ام سن بوے لکٹ ہسا مود ام ڈائنامائٹ یہ گول پھٹ ام ست ہسا گو ام سندس بٲے سن موت. ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بے حد مشکل تھا لیکن الفریڈ نے وہ ترکیب بھی ڈھونڈ لی جس سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظت کے ساتھ لیا جا سکتا. یہ ہسا یت خطرناک چیز مگر ام ہسا کور یہ دپن بہ ہسا ہیک یہ اک جائے پہ بیکس جائے نتھ مگر یہ خطرناک چیز. ام کر اس ترکیب سوچن ات متعلق کہ بہ کت پٲٹھۍ نم یہ اک جائے پہ بیکس جائے. الفریڈ نوبل بہت محنتی تھے. یہ ہسا اوس واریاہ محنتی دۄہس راتس اوس کٲم کران پتہ ہسا بنیٛا أمِس واریاہ دولت. وہ بہت فراغ دل بھی تھے بیٚیہِ ہسا اوس سخی تھے. انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدوروں کے رہنے کے لیے اچھے ہوادار مکان بنائے اور اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی شریک کیا. یم ہسا امس ات ملازم مزدور یمن خاطر بنون اصل ہوادار مکان اخ بیٚیہِ ہسا تھٲین پننس یس امس نفع اوس یوان ات ہسا تھٲین ام پانس سۭتۍ شریک تہِ. الفریڈ نے ڈائنامائٹ کی ایجاد اس لیے نہیں کی تھی کہ کہیں اسے جنگ کے لیے استعمال کیا جائے اور انسانی بستیوں کو تباہ برباد کیا جائے. ام کور نہ ڈائنامائٹ ام خاطر ایجاد کہ بہسا کر ہسا جنگ نہ یا انسانی بستی ژھنک بہ تباہ کرت. اس ایجاد سے ان کا مقصد یہ تھا کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑ کر پتھر مہیا کیے جائے اور کانوں سے دہاتیں برآمد کی جائے. ام کریا ام سوس مقصد کہ بہسا بہ کر ام خاطر یہ ڈائنامائٹ ایجاد. یہ ہسا بڑ بڑ یم پہاڑ کئی پہاڑ یہ ہسا کر امو مز کئی آسن ام مز کڑا ام آس یہ پھاٹوان یم بارود ست. الفریڈ نوبل کو جنگ سے بے حد نفرت تھی. ان کی دلی خواہش تھی کہ دنیا کے تمام قومیں آپس میں امن و صلاح کے ساتھ رہیں. امس ہسا جنگ ست نفرت. ام سن دلی خواہش اس کہ یم تہ قوم دنیا من تم ہسا گژھن امن صلاح ست روزن. اس لیے ہر سال امن انعام اس شخص کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دے. توے یہ انعام دن تمس شخص یس ہسا کی کارنام کر. الفریڈ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر اس کا انتقال ہو گیا. اس سہانیہ کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت نیک کاموں کے لیے وقف کر. یہ سوس یسان اکس لڑکی ست خاندر کرن مگر سہ ہسا موے پتہ ہسا روٗد یہ أچھ سانیس مز
تو ام کر پن دولت ساری جان کامن مز وقف. انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی اور یہ وصیت کی کہ ان کی آمدنی سے ہر سال انعامات دیے جائے. ام ہسا کور نہ خاندر کہین پن ات سرسے عمر مز. ام کر وصیت کہ یس ہسا آمدنی یہ ہسا گژھِ پرٛٮ۪تھ ؤری ام مز گژھِ انعام دین. لہذا ان کی وصیت کے مطابق ہر سال دنیا کے بڑے سائنسدانوں، ادیبوں، ماہرین اقتصادیات اور امن کے لیے کام کرنے والوں کو یہ انعامات دیے جاتے ہیں. توائے ہسا پرٛٮ۪تھ ؤری دنیا کٮ۪ن بڑٮ۪ن سائنسدانن، ادیبن، ماہرن یہ انعام دن. باقی وسلام.